إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت ستا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أحلت لي الغنائم وختم بي النبيون أرسلت إلى الخلق كافة وأعطيت الشفاعة. رواه البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر لواء الحمد بيدي ولا فخر آدم ومن دونه تحت لوائي ولا فخر أنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر أنا سيد ولد آدم ولا فخر أنا أول من يقرأ حلق الجنة فيفتح الله لي باب الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم خلقة ثم جعلهم فرقتين فجعلني في خيرهم فرقة ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا أنا خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. صدق رسوله النبي الأمين الكريم. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت کے ساتھ درود پڑھیے. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک یا رسول رب العالمین. میرے آقا کریم علیہ السلام کا ایک فرمان ہے. سرکار نے فرمایا جڑا بندہ رات کو سوਣ تو پہلے 3 باری محبت نال میرے تے درود پڑھ لے اللہ پاک انہیں دن دے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. اور اچھی بول سکتے ہو سبحان اللہ. جڑا بندہ صبح اٹھ کے محبت نال آقا کریم علیہ السلام تے 3 باری درود شریف پڑھے اللہ پاک دے رات دے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کا فرمان ہے ما من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوته حیث کان. ما نافیہ ہے عبد نکرہ ہے نکرہ تحت نفی فائدہ کو استقرار کا دیندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا میرا کوئی غلام کوئی امتی کوئی کلمہ پڑھنے والا کتے بھی بیٹھ کے میرے تے درود پڑھے اس کا درود میرے کول پہنچ جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک حدیث کے اندر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا للہ ملکا آتاہ اللہ اسماء الخلائق قائم علی قبری فما من احد یصلی علیہ الا بلغنیہا. فرمایا میری قبر تے ایک فرشتہ کھڑا ہے کائنات وچ کوئی درود پڑھے ہو فرشتہ عرض کرتا ہے حضور تواڈے فلاں غلام نے ہدیہ درود بھیجیا قبول فرما. سبحان اللہ. ماشاءاللہ آج تے رنالہ بولا پہنچی ہیں لاہوری ساؤنڈ. ماشاءاللہ رنالے کے اندر لاہوری ساؤنڈ موجود ہے. تو میں امید کروں گا کہ یہ اپنے فن کا یہ بھی مظاہرہ کریں گے تو میں بھی قرآن و حدیث پڑھن دی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جتنا ہو سکے میں پڑھ کے آقا کریم علیہ السلام یہ حدیثہ تو سنا کے اپنے آپ کو بھی خوش کرا اور تانوں بھی خوشی ہو جائے. اس گل کی عرض کرنا چاہنا حضور علیہ السلام کو بھی پتہ ہے
کہ کس نے میرے تے محبت میں درود پڑھیا ہے تے کس نے بغیر محبت دے درود پڑھیا ہے تے جڑا بغیر محبت دے پڑھے ہو تو فرشتہ سن کے پہچاندا ہوئے گا تے میرے آقا نے فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی وارفہ جڑا بندہ محبت نال میرے تے درود پڑھے میں اپنے کنا نال او دا درود سبحان اللہ سبحان اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول تھوڑی نظر کرنا چاہنا کسی نے آپ کو پوچھا حضور اس دنیا کے اندر بے شمار فرقے ہیں ہر کوئی بغل کے اندر قرآن پاک میں دبا کے کہتا ہے میں بھی حق دیا دوسرا کہتا ہے میں بھی حق دیا تیسرا کہتا ہے میں بھی حق دیا چوتھا کہتا ہے میں بھی حق دیا حضور تسی فرماؤ کون حق دے امام زین العابدین نے کی فرمایا آپ نے فرمایا حق تے وہی ہے جڑا مسلک اہل سنت و جماعت سبحان اللہ سبحان اللہ ہن جڑی گل میں کرنے لگا اس تے تسی چپ نہیں رہنا امام زین العابدین وہ بندہ کہنے لگا حضور اہل سنت کے اعلان والے بھی بتھیرے ہیں ہر کوئی کہتا ہے میں سنی ہاں پھر سنیاں بھی چوکی میں حق تے جڑا ہوگے وہ پہچان ہوگے بھی تو امام زین العابدین نے بڑا ہی خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا جڑی جماعت کثرت نال مصطفیٰ کے درود پڑھتی ہوگی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت سبحان اللہ اس واسطے اہل سنت و جماعت کی پہچان یہ ہے کہ اسی قرآن پڑھیے تاں درود پڑھنے ہیں نعت پڑھیے تاں سرکار دے درود و سلام پڑھنے ہیں اسی تقریر کریے تاں درود و سلام پڑھنے ہیں اسی جمعہ پڑھیے تاں درود و سلام پڑھنے ہیں اسی 12 ربیع الاول دا جلوس کریے تاں درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی موقع اسی جان ہی نہیں دیں گے کہ جس ویلے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تے درود و سلام نہ پڑھا جائے حضرت ابی بن کعب کو قاری قرآن کہ جنہوں نے حضرت عمر مصلی پہ کھڑا کرتے سن تو پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاتے سن وہ حضرت ابی بن کعب میرے آقا کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی وظیفہ دسو سرکار نے فرمایا درود پڑھا کر انہاں کہ یا رسول اللہ 3 حصے کر دینا ایک حصہ درود پڑھا گا 2 حصے وظیفے کروں گا حضور نے فرمایا کچھ اور بتا دے تیرے واسطے بہتر ہے انہاں کہ یا رسول اللہ اس کے بعد 2 حصے درود پڑھا گا ایک حصے وظیفے کروں گا سرکار نے فرمایا اور بتا دے تیرے واسطے بہتر ہے انہاں کہ یا رسول اللہ اس کے بعد میں کوئی وظیفہ نہیں کروں گا بس درود و سلام پڑھا گا بڑا لگے مشکات شریف سے میرے آقا نے فرمایا اسے یکفی ہمکا و یکفر لکا ذنبکا فرمایا کہ ہر ویلے درود پڑھے گا کوئی غم بھی تیرے نیڑے نہیں آئے گا کوئی گناہ بھی تیرے اس واسطے غم اللہ ساری بانی یا رسول اللہ یا آج دی یہ خوبصورت تقریب چند حدیثاں میں درود و سلام کی برکت حاصل کرنے واسطے ضرور اپنے بیان تو پہلے عرض کرتا ہوں نا علماء کرام جلوہ فروز نے خوشی انہاں دی زیارت بھی فرما رہے ہو جس طرح اس امت کے اندر جنہوں قرآن پاک حفظ کرن دی سعادت حاصل ہو جائے 2 حدیثاں صرف فرض کریں گا اللہ پاک اس کو بڑا شرف عطا فرمائے گا کل قیامت والے دن کیونکہ آج دی اس محفل دی ایک نسبت مدرسہ فیض العلوم غوثیہ رضویہ کا دستار فضیلت جلسہ بھی ہے 2 حدیثاں صرف پڑھا گا توجہ فرماؤ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا حافظ قرآن جب میدان معاشر کے اندر آئے گا تیرا تعالیٰ فرمائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها رب فرمائے گا حافظ قرآن پڑھتے جنت یا منزلہ چاٹ سبحان اللہ بڑی سبحان اللہ دل جزاک اللہ سبحان اللہ فرمائے اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیت تقرأها فرمائے قرآن پڑھ جنت یا منزلہ چاٹ فرمایا قرآن دی آخری آیت میرے زبان تے ہوئے گی جنت دی آخری سیڑھی میرے قدم تک سبحان اللہ ایک اور حدیث پاک پڑھنا چاہنا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر حافظ قرآن دے والدین میں بلائے جائے گا
حافظ قرآن دے سبحان اللہ. پھر انہوں نے بھی شرف عطا کیا جائے گا. میرے آقا نے فرمایا کس طرح شرف ملے گا؟ سرکار نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس بالدہ تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ذو الشمس کبیت الدنیا. میرے آقا نے فرمایا حافظ قرآن اور جس نے قرآن پڑھیا تے قرآن پہ عمل کیتا. من قرأ القرآن وعمل بما فیہ فرمایا قرآن پڑھ کے اس نے عمل بھی کیتا. البس بالدہ تاج یوم القیامت ذوہ احسن من ذو الشمس کبیت الدنیا. فرمایا حافظ قرآن دے والدین دے تاج سر سے رکھے جان گے. فرمایا سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی اس تاج کی روشنی سورج نہ لے جائے گی. ایسے واسطے سرکار علیہ السلام نے فرمائے ادبو اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم و حب اہل بیتہ و قراءۃ القرآن. فرمایا تین چیزاں اپنی اولاد کو سکھا دیو. سب تو پہلے نبی کی محبت انہوں نے سکھاؤ, پھر نبی کی آل کی محبت سکھاؤ, پھر قرآن پاک کی تلاوت. سبحان اللہ. میں تھوڑی جی دو تین جملے عرض کرنا چاہنا کہ حدیث پاک دے سرکار نے اپنی تے اپنے آل کی محبت دا پہلے ذکر فرمایا, قرآن دی تلاوت دا بعد دے اندر ذکر فرمایا ہے. پتہ چلا قرآن دی تلاوت تاں فائدہ دیندی ہے کہ دل وچ مصطفیٰ دی محبت ہوے, مصطفیٰ دی آل دی محبت. سبحان اللہ. بے شک کیا بات ہے, کیا بات. تاں قرآن فائدہ دیندے ہیں. اس واسطے قرآن پاک دی تلاوت کرن والا میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن دا ایک حرف پڑھو تا 10 نیکیاں. ویسے تے اللہ نے اس امت نال وعدہ فرمایا نا تسی یہ محبت نال بیٹھو کہ میں چند جملے عرض کرن لگا. توجہ فرماؤ, قرآن و حدیث میرا ذوق ہے تے جے تے دا لگیا کوئی شعر میں بھی پڑھاں گا انشاءاللہ. گلا تو میرا نہیں قاری صاحب ورگا پر گلا بھی میں کوئی نہیں. اس گل تے توجہ فرماؤ. تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ اللہ پاک نے جڑی امت عطا فرمائی نا, اللہ پاک نے جس طرح میرے آقا کریم علیہ السلام نے ساری کائنات وچوں سب کو اعلیٰ رتبہ عطا فرمایا, اسی طرح ہی اللہ نے حضور دی امت کو بھی ساری کائنات کی امتاں وچوں اعلیٰ. سبحان اللہ. اور میرے آقا نے خود حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا, سرکار علیہ السلام نے فرمایا انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم خلقتا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا انا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا. میرے آقا نے فرمایا میرا نام محمد ہے, محمد عبداللہ کا بیٹا ہے, عبداللہ عبد المطلب کا بیٹا. اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا, میں نے بہترین مخلوق میں رکھا. پھر اللہ نے دو فرقے بنائے, میں نے بہترین فرقے میں رکھا. پھر اللہ نے کئی قبیلے بنائے, میں نے بہترین قبیلے میں رکھا. پھر اللہ نے کئی گھرانے بنائے, فرمایا میں نے بہترین گھرانے میں رکھا. فرمایا میں گھرانے میں تباہ کی سارا والا, میں ساتھ تباہ کی سارا بڑا بندہ اجے بھی چپ رہا نا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے, یا رسول اللہ, یا علی. کیا بات ہے. محبت میں بولو ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں تمہیں ایک حدیث سناواں کہ جڑا بندہ اپنے منہ تو سبحان اللہ کہتا ہے نا, رب انہوں کڈا ہی شرف عطا فرماتا ہے. اے بخاری شریف کی حدیث ہے, الحمدللہ میں پڑھی ہوئی ہے, بخاری شریف تے پڑھائی ہوئی ہے. اے بخاری شریف کی ایک آخری حدیث پاک ہے جڑی میں بیان کرنے لگا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے ہو یہ کلام مقفع مسجع میرے آقا کریم علیہ السلام تو علاوہ کائنات وچ کوئی کر ہی نہیں سکتا. یہ مقفع مسجع کلام میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا. تے سرکار علیہ السلام نے بھی فرمایا, فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. فرمایا دو کلمے ایسے ہیں اللہ کو بڑے پسند ہیں, زبان میں بڑے سوکھ جاری ہو جاتے ہیں, لیکن جدو اعمال کھلن گے نا, فرمایا انہاں سارے عملاں دا بھار گھٹ جائے گا, اور وہ دو کلمیاں دا وزن سارے نال. سبحان اللہ. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم.
ایک حدیث پاک میں تمہیں سنا دیتی ہوں. ایک حدیث پاک میں تمہیں جس طرح حفاظ کرام دیا بڑیاں شانہ لینا اس طرح ہی جڑے نبی پاک علیہ السلام دے دین دے خادم علماء نے نا انہاں نو بھی اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے. میں حدیث پاک پڑھن لگا توجہ کوئی بندہ اس گل سے حدیث پاک کو سن کے خاموش نہ رہے بلکہ استقبال کرے اس حدیث کا. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من جلس عند العالم ساعتين او سمع منه كلمتين او اكل منه لقمتين او امشى معه خطوتين آتاه الله جنتين كل جنة مثل الدنيا مرتين. میرے آقا نے فرمایا جڑا دو گھڑیاں کسی عالم کو بیٹھ گیا یا دو گھڑیاں اس نے کسی عالم دین میں سن لیا یا دو لوگ میں کسی عالم دین میں بیٹھ کے کھا لے یا اس عالم کی عظمت واسطے دو گھڑیاں دوست نال جڑ گیا فرمایا آتاه الله جنتين اللہ اس کو دو گھڑیاں عطا فرمائے گا. فرمایا کل جنت مثل الدنیا مرتين فرمایا وہ ایک جنت دو دنیا کے برابر ہے. سبحان اللہ. میرا پھر بڑی سبحان اللہ. اس واسطے اللہ پاک علماء کو بڑا شان عطا فرمائے گا. ایک حدیث کے اندر میں پڑھا کہ سرکار علیہ السلام جدو جنتی جنت میں جان لگن گے نا تے عالم دین بھی جدو جنت میں جان لگے گا تے سارے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ہوئے گی تے جدو عالم جنت کے اندر داخل ہونے لگے گا اس آکھیا جائے گا کہ کھڑا ہو جائے گا. وہ کھڑا ہو جائے گا بڑا حیران ہو جائے گا سب کو داخلے کی اجازت ہے کہ میں نے کھڑا کر دیتا گیا. رب تعالیٰ فرمائے گا اے عالم دین تو اکیلا جنت میں جنا جا جڑا جڑا تیرے نال پیار کرنے والا سی انہوں بھی اپنے نال جنت. سبحان اللہ. ایک حدیث کے اندر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا سرکار نے فرمایا جدو حوض کوثر کے سارے آن گے میرے آقا جامع کوثر بھر بھر کے پلان لے اے تو امت نو جامع کوثر ملے گا. جدو میری امت علماء آن گے نا سرکار علیہ السلام انہوں اپنی بھوکا سرکار آبے کوثر سبحان اللہ. اپنے ہاتھ نال سرکار علیہ السلام اس کو آبے کوثر پلان گے. اس واسطے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من زار عالما فکانما زارنی ومن صافح عالما فکانما صافحنی ومن جالس عالما فکانما جالسنی ومن جالسنی فی الدنیا اجلسہ اللہ معی یوم القیامہ. فرمایا جو عالم دین جس نے عالم دین کی زیارت کی تھی اس نے میری زیارت کی تھی. جو عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھا وہ میری مجلس کے اندر بیٹھا. میرے آقا کریم نے فرمایا جس نے عالم دین کا مصافحہ کیتا اس نے میرے نال مصافحہ کیتا. جو عالم دین کی مجلس کے اندر بیٹھا وہ میری مجلس کے اندر بیٹھا اور جو میری مجلس کے اندر بیٹھا کل قیامت جنت وچ بھی میرے نال بیٹھا. سبحان اللہ. پتہ نہیں تو میرا ذوق پسند آندا ہے کہ نہیں آندا لیکن چونکہ میں اپنا ذوق ایک رکھنا قرآن و حدیث پڑھن دا ایک مینوں اپنا ذوق ہے لیکن تسی شاید شعر سننے بھی پسند کرتے ہو. بے شک. نہیں عالمانہ بھی ایک طرز تکلم ہوتا ہے ایک عوامی طرز تکلم ہوتا ہے. ہاں جی دونوں ہونا چاہیے. تو پھر تسی بھی میرے نال رل کے پڑھو نہ پر رل کے پڑھو. صدا وصدا رہے تیرا جی ہوں تواڈے ذوق کی گل پہ کرنا تو تسی بولتے نہیں پے. بولو صدا وصدا
پاک نے جس طرح حضور علیہ السلام کو اعلیٰ شان عطا فرمائیاں نے نا، اسی طرح اللہ نے حضور دی امت کو بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ میں ایک حدیث پڑھنے لگا، توجہ فرماؤ۔ حضور نے فرمایا 1,26,000 قوم پیش پیغمبر اس دنیا میں آئے نے، کہ انہاں دیاں امتاں بھی اس دنیا میں آئیاں۔ جن جملہ چنگا لگے وہ بولے اس جملے تے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ساری امتاں وچوں تسی میرے حصے وچ آئے ہو، آنا حظکم وانتم حظی، ساری امتاں وچوں تسی میرے حصے وچ آئے ہو تے میں محمد تواڈے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسالة یا رسول اللہ، رسالة یا رسول اللہ، جشن عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تحقیق، زندہ باد۔ نعرہ لانا تے شور نہ لاؤ، نہیں تے نہ لاؤ۔ اس واسطے یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ آمد مصطفیٰ، خالد رجو کے زیارت کرا میرا، آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ دیکھو نا حضور علیہ السلام اس کائنات کے اندر تشریف لے آئے۔ اسی کیوں حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے ہیں؟ اس واسطے کہ حضور علیہ السلام کے ساڈے تے بہت سارے احسانات ہیں، بہت سارے احسانات ہیں۔ چند گلاں عرض کرنا چاہنا، توجہ فرماؤ کہ حضور علیہ السلام کی امت میں رب نے یہ وعدہ فرمایا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اے محبوب تہاڈی امت اس دنیا میں نیکی ایک کرے گی، ثواب اساں 10 گنا کر کے عطا فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ حضور دا امتی روپے ایک خرچ کرے، اللہ 10 روپے خرچ کرنے دا ثواب دیتا ہے۔ حضور دا امتی نیکی ایک کرے، ثواب اللہ 10 نیکیاں دا عطا فرماتا ہے۔ حضور دا امتی نمازاں 5 پڑھے، ثواب اللہ 50 دا عطا کرتا ہے۔ حضور دا امتی روزہ ایک رکھے، ثواب اللہ 10 روزے رکھنے دا عطا کرتا ہے۔ اے حضور دا امتی اپنے نبی تے درود ایک باری پڑھے، رب رحمت دا 10 نچھاور کرتا ہے، گناہ 10 معاف کرتا ہے تے درجے 10 جنت میں۔ سبحان اللہ۔ تے پھر اسی کیوں نہ کی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ ایک کام تو انسانوں ہی کرنا پڑنا ہے، نہ تقریر بھی آپ کو ہی کرنی ہے، نہ نعرہ بھی آپ کو ہی لانا ہے۔ اس واسطے محبت نے تسی آکھو آمد مصطفیٰ۔ مرحبا۔ دیکھو نا حضور علیہ السلام تو پہلے جڑیاں امتاں آئیاں، موسیٰ علیہ السلام کی امت آئی اس کائنات دے اندر، انہاں دا کپڑا ناپاک ہو جاندا سی تے کپڑا کٹنا پیندا سی، بدن ناپاک ہو جاندا سی تے بدن کٹنا پیندا سی، تے جڑا توبہ کرنا چاہندا سی انہوں اپنے آپ کو قتل کرنا پیندا سی۔ لیکن اللہ نے اس امت تے بڑا کرم فرمایا ہے، کیونکہ یہ اللہ دے محبوب دی امت ہے۔ رب نے قانون ہی بدل دیتا، فرمایا ہو کپڑا بھی کٹن، جسم بھی کٹن، اپنے آپ کو قتل بھی کرن، تاں توبہ قبول ہوئے۔ تسی مصطفیٰ دے غلام ہو، تسی صرف پانی نال ہاتھ اپنا کپڑا دھو لیا کرو، جسم دھو لیا کرو، اور تسی اپنے رب دی بارگاہ میں سجدے دے اندر استغفار اور توبہ کر کے رب کو معافی مانگ لو، رب سارے پچھلے گناہ کو۔ سبحان اللہ۔ پھر اسی کیوں نہ کی آمد مصطفیٰ، جڑا بندہ راضی ہو بولے آمد مصطفیٰ۔ مرحبا مرحبا۔ اللہ کا کرم نہیں۔ دیکھو نا جی اسی پانی میں وضو کرنے ہیں، لیکن کبھی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ بندے میں پانی میسر نہیں ہوتا۔ علماء فرماتے ہیں کہ سجدے کھبے 1 میل دور، اگے پیچھے سجدے کھبے 1 میل تک اگر پانی میسر نہ ہوئے یا پانی موجود ہوئے لیکن بندہ ایسے مرض کے اندر مبتلا ہوئے کہ بندہ جڑا وضو نہیں کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، وہ دی بیماری کے بدن کا خدشہ ہے، تے اللہ نے صرف اور صرف حضور علیہ السلام کی امت واسطے اجازت عطا فرمائی ہے کہ تسی وضو نہ کرو پانی نال، بلکہ تسی مٹی نال تیمم کر لو، 2 ضربہ مارو زمین تے مٹی تے، اور پہلی باری ضرب مار کے منہ تے پھیرو، دوسری باری ضرب مار کے اپنے بازوؤں تے پھیرو۔ نیت کرنا فرض ہے تیمم دے اندر، تو ایک کام کر لو، جویں تسی وضو تے غسل نال پاک ہوندے ہو نا، اوویں تسی تیمم کرن نال بھی پاک ہو جاؤ گے۔ اور یاد رکھو وضو اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے کہ تیمم ایک باری بندہ کرے پیچھے وضو بھی ہو جاتا ہے، پیچھے غسل بھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر اسی کیوں نہ آقا کریم علیہ السلام کا شکر ادا کریے
کرم حضور نے صدقے ہوئے نا ساڈے تے. اور اگلی گل میں جڑی ہے نچے نے توجہ فرماؤ کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو تمہیں پتہ کہ پانی بندے کو پاک کرتا ہے لیکن مٹی کدوں دی پاک کرن لگی ہے؟ یہ مٹی کدوں دی پاک کرن لگی ہے؟ مٹی ادوں پاک کرن لگی ہے جدوں میرے مصطفیٰ نے قدم زمین تے رکھے. سبحان اللہ. اور پہلے جڑی امت آندیاں سن نا وہ اپنی عبادت خانے کے اندر ہی عبادتاں کرتی سن اور باہر عبادتاں نہیں کر سکتی سن. جاندے سن اپنا مسلح نال لے کے جاندے سن. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جدوں قدیم زمین تے رکھیا اللہ پاک نے اس امت کو شرف عطا فرمایا. سرکار فرماتے ہیں جو علت لی اللہ تو مسجد و طہورا فرمایا میرے قدم رکھن دی برکت نے اللہ نے ساری زمین کو مسجد. سبحان اللہ. کیوں نہ سیکھی آمد مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. پھر اسی کیوں نہ کہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جڑا کہتا ہے کہ حضور دی صدقے اللہ نے میرے تے کرم فرمایا مل کے طرح ملنے محبت میں پڑھے نا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. مل کے پڑھ لو اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. میرا دل کرتا ہے پڑھتا رہا میں شعر. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. 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 جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا. اللہ دا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے 1,26,000 کم و بیش پیغمبراں وچوں اللہ پاک نے اپنا محبوب سانو عطا فرمایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دیکھو نا جی اسی ناقص تے ساڈے محبوب بھی ناقص. رب کامل اس کا محبوب بھی کامل. سبحان اللہ. میں جڑا جملہ کہنا چاہنا جے تانوں چنگا لگے تو تسی بولنا سبحان اللہ آخریے. کوئی رب اسی ناقص ہو کے اپنا ناقص محبوب کسے نو دینا تا کجا کسے نو دکھانا بھی گوارا نہیں کرتے. تے رب نے کامل ہو کے اپنا کامل حبیب سانو عطا فرمایا. احسان نہیں کیتا جا. سبحان اللہ. یہ احسان نہیں تو اور کی ہے کہ آپ نے اپنا کامل حبیب سانو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اور محبوب کو جنہوں رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتا ہے یا ایھا النبی. سبحان اللہ. تمہید ختم ہے تقریر شروع. یا ایھا النبی حرف یا نال رب شروع فرمایا. تسی جانتے ہو بڑی خوشی ہوئی کہ اس ادارے کے اندر اس مسجد کے اندر درس نظامی بھی پڑھایا جاتا ہے. درس نظامی کی جڑی نحو کی کتاب ہے نا نحو کی وہ جو کہ اگر دیکھا جائے نا تو اس کے اندر لکھا ہے حروف ندا 5 نے. یا آیا حیا اے حمزہ مفتوحہ. یہ وچوں 2 نیڑے تو سدن واسطے نے تے 2 دوروں سدن واسطے نے. تے الیاء للقریب والبعید یہ نحو میر کے اندر لکھا ہے. جڑی پہلی کتاب ہے نا درس نظامی دی نحو دی اس کے اندر لکھا ہے الیاء للقریب والبعید. کہ یا جڑا حرف ہے نا اے دے نال تسی دوروں کسے نو بلانا ہوے تاں بھی بلا سکتے ہو, نیڑےوں کسے نو بلانا ہوے تاں بھی بلا سکتے ہو. رب فرماتا ہے یا ایھا النبی. رب دسنا چاہتا ہے پہلی گل تو ہے کہ محبوب تواڈے ہر ویلے نیڑے, محبوب ہر ویلے تواڈے نیڑے. تے جے تسی سمجھو کہ سرکار مدینہ پاک کے اندر نے بھاویں سرکار نیڑے ہون بھاویں دور ہون حرف یا نال یا رسول اللہ کہہ کے تسی اپنے
نبی نو بلا سبحان اللہ سبحان اللہ ہن میں جڑی گل کرن لگا اللہ کرے تانوں سمجھ آئے گا دیکھو نا جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ دی رحمت بن کے آئے گا بے شک بے شک بے شک تو قرآن کی دوسری آیت میں پڑھ لگا رب فرماتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین بے شک ان رحمت اللہ قریب من المحسنین حضور رحمت نے تے رحمت محسنوں سے قریب دیئے پتہ چلا جتنے بھی ایمان والے نے میرے آقا رحمت بن کے انہوں نے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور رحمت بن کے آئے نا تے رحمت للعالمین بن کے دنیا کے اندر جلوہ کرو تے عرف یاد رب نے حضور علیہ السلام کو بلایا یا ایھا النبی ویسے تو سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے سارے نبیوں کو نام لے کے بلایا رب فرماتا ہے یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ یا موسیٰ انشاء اللہ یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا عیسیٰ ابن مریم یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة الحمدللہ میں حافظ ہوں تے ساری آیتیں میں پڑھ سکنا جتھے جتھے رب نے یا نال سارے نبیوں کو نام لے کے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن سارا قرآن پڑھ کے دیکھو رب نے کتے بھی یا محمد کہہ کے حضور کو نہیں بلایا دیکھو نا جی کہ جڑا بندہ چھوٹا ہو گیا نا وہ اپنے تو بڑے نو نہ لے کے نہیں بلا سکتا بیٹا باپ نو نہ لے کے نہ بلائے بے ادبی ہے شاگرد استاد نو نہ لے کے نہ بلائے بے ادبی ہے مقتدی امام نو نام لے کے نہ بلائے بے ادبی ہے مرید اپنے پیر نو نہ لے کے نہ بلائے بے ادبی ہے تے رب بھی قرآن میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا فرمایا ایویں نبی نو نہ بلاؤ جویں تسی آپس کے اندر ایک دوسرے نو بلاندے ہو اسی تیار ہے یا عمر یا بکر اسی کہہ کے بلانے رب فرماتا ہے اس طرح نہیں میرے محبوب نو بلانا تسی کیویں بلانا ہے رب خود قرآن پاک کے اندر دستا ہے اس طرح نہیں بلانا ہے جس طرح آپ کے اندر بلاندے ہو جدو تسی بلانا ہے نا تے رب کو کے سارے نبیوں کو نہ لے کے بلائے لیکن جدو میرے مصطفیٰ دی باری آئے تے رب کبھی فرمائے یا ایھا النبی ہو کبھی فرمائے یا ایھا الرسول ہو کبھی فرمائے یا ایھا المزمل ہو کبھی فرمائے یا ایھا المدثر ہو کبھی فرمائے یاسین والقرآن الحکیم کبھی آگے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ کبھی فرمائے سبحان اللہ تو جزاک اللہ محبت کرے ایک بار یا کر سبحان اللہ ویسے حروف مقطعات ہر کسی کو نہیں پتہ مقطعات حروف مقطعات کو کہتے ہیں جڑا مقطع ہوے یعنی اگے بھی دا کوئی تعلق نہ ہوے پیچھے بھی کوئی تعلق نہ ہوے اونوں کہتے ہیں مقطع الف لام میم الف لام را الف لام میم را واہ حامیم عین سین قاف کاف سارے حروف مقطعات تسی قرآن دا کوئی ترجمہ بھی چوک کے دیکھ لو جدو تسی دیکھو گے نا حامیم عین سین قاف یا کاف آ یا انسان تو تھلے یہی حرف لکھے ہوں گے کاف آ یا انسان کسی مترجم نو جرت نہیں بندی کہ دا ترجمہ کرے کیوں اے خدا تے مصطفیٰ دے درمیان ایک راز ہے جبریل آگے کہتا ہے کاف سرکار فرماندے میں سمجھ گیا وہ کہتے ہیں ہاں فرماندے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں یا سرکار فرماندے ٹھیک ہے این ٹھیک ہے سواد ٹھیک ہے لیکن کئی مترجمہ نے اپنے انداز میں ترجمہ کیتا ہے انہوں نے آکھیا ایسا آخری اور حتمی ترجمہ تا یا خدا جانے تو دا مصطفیٰ جانے لیکن اسی اپنی عقل میں ترجمہ کر رہے ہیں کسی نے ترجمہ کیتا کہ الف لام میم تو مراد الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل ہے میم تو مراد محمد ہے پھر تفسیر کشاف والا لکھتا ہے وہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا پہلا حرف ہے میری گل توجہ نہ سنیا جی تاں سمجھ آئے گی لفظ اللہ کا پہلا حرف اللہ ہے پہلا حرف ذکر ہویا ہے تے محمد کا پہلا حرف میم ہے تے میم ذکر ہویا ہے تے جبریل کا پہلا حرف جیم ہے ہونا ہے چاہیے سی الف جیم میم الف لام میم نہیں ہونا چاہیے سی یہ الف لام میم کیوں ہے تے تفسیر کشاف والا کی لکھتا ہے وہ کہتا ہے عربی لوگ جدوں کسی نو خط لکھتے سن نا تے جے او بادشاہ ہوندا سی نا خط وال لکھن والا تے او خط دے آخر دے اندر اپنے نام دا پہلا حرف لکھدا ہوندا سی تے جے او نوکر ہوندا سی خادم ہوندا سی غلام ہوندا سی تے پھر وہ اپنے نام دا پہلا حرف نہیں اپنے نام دا آخری حرف لکھدا سی اور رب نے الف لام میم ذکر فرما کے دس دیتا کہ اللہ ساری کائنات کا بادشاہ ہے تے کائنات کا بادشاہ مصطفیٰ کو بنا کے دنیا میں بھیجے تے جبریل خدا دا بھی نوکر ہے سبحان اللہ
اعلیٰ حضرت نے اپنا اپنا ذوق پیش کیتا ہے نا, اعلیٰ حضرت نے بھی اپنا کمال ذوق پیش کیتا ہے. آپ فرماندے نے کاف ہا یا عین صاد دا ترجمہ پھر اعلیٰ حضرت نے بھی کیتا ہے, لیکن انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث ترجمہ خدا ہی کا ہے. جدو مصطفیٰ جانے آپ فرماتے ہیں کاف کے سوہادان یا ابرو آنکھیں عین صاد. سبحان اللہ. کاف کے سوہادان یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہا یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. کاف ہا یا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا. تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ذوق دا پتہ لگنا تھانوں آوندا سارے نوں شعر پر جنہیں پڑھنا ہے وہی ذوق دا مظاہرہ کرے گا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اپنے اپنے انداز نال ہر کسی نے حضور علیہ السلام دی شان دا اظہار کیتا ہے. ایک عربی دا شاعر بڑا خوبصورت جملہ کہندا ہے, ویسے سمجھان نال پتھراں نوں بھی سمجھ آ جاندی ہے, کنداں نوں بھی آ جاندی ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کا یہ ہے کہ میرے آقا فرماندے نے انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعثا. فرمایا میں تو اس پتھر نوں نہیں جاننا کہ جس پتھر نے میرے اعلان نبوت کرن تو پہلے ہی میرے تے درود و سلام پڑھتا. سبحان اللہ. اس پتھر نوں جاننا جڑا وہ جے پتھر درود و سلام پڑھے بھی اعلان نبوت تو پہلے تے سرکار نوں پتھر دا بھی پتہ ہے کہ کنے میرے تے درود پڑھیا ہے. تے جے سرکار دا غلام امتی کلمہ پڑھ کے سرکار تے درود پڑھے تے کیا سرکار وعدہ نہیں. سبحان اللہ. میں اور جملہ کہنا چاہنا تسی مدینہ پاک میں جنوں اللہ پاک نے زیارت کرائی بار بار لے جانے. میں بھی الحمدللہ عمرہ بھی کر کے آیا, اج بیت اللہ دی سعادت بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی. تانوں بھی اللہ 50 بار مدینے دی زیارت کرا. سبحان اللہ نہیں کہندی انہاں نوں بھی کرا دیا. سبحان اللہ. بار دیکھنا چاہنا 9 کلومیٹر لمبا پہاڑ ہے جبل احد. لوگ اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں, جانتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. فرمایا احد پہاڑ وہ ہے جڑا ساڈے نال پیار کردا ہے, اسی دے نال پیار کرتے ہیں. جڑا حضور نال پیار کردا ہے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار نے فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ. احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا ہے, اسی دے نال پیار کرنے ہاں. پتہ لگا جے پتھر نبی نال پیار کرے چپ نہیں رہنا. جڑا پتھر نبی نال پیار کرے تے نبی نوں خبر ہو جاتی ہے او امتی نبی نال پیار کرے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. مرحبا مرحبا مرحبا. اس واسطے دوسری حدیث پاک سرکار نے فرمایا اسی مدینے چ ایک اور پہاڑ ہے, اودا نام جبل عریر. فرمایا وہ ساڈے نال نفرت کردا ہے, اسی اون دے نال نفرت. ہاں سرکار نو محبت کرنے والے دا بھی پتہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو نفرت کرنے والے دا بھی پتہ ہے. سرکار دے دل دے حالات بھی جانتے ہیں, یہ دل دے اندر کی ہے. تے سرکار تے امتی دے اعمال نو بھی جانتے ہیں. اے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے, میرے آقا سواری تے سوار نے تشریف لے جا رہے ہیں, سواری روک گئی. میرے آقا نے پوچھا تانوں پتہ ہے کیوں سواری روک گئی؟ انہاں کہ اللہ اعلم و رسولہ. میرے آقا نے فرمایا ہاذان قبرانی محسبان. فرمایا 2 قبر والے نو عذاب ہو رہے ہیں.
طبیعت ٹھیک ہے بولے سبحان اللہ. ایسے اج تک سبحان اللہ کیا کوئی ساڈے جگوں دے اندر فوت نہیں ہویا, اس واسطے تواڈے وچ بھی نہیں فوت ہوندا. آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا, ہازانی قبرانی والزمانی, انہاں دو قبراں والے نوں عذاب ہو رہا ہے. سواری نے ویکھ لیا تے نبی نے بھی تو ویکھے نا سبحان اللہ علیہ وسلم, سرکار نے بھی قبر دے اندر ویکھیا. اور میں جڑا جملہ کہن لگا نا, اس تے تسی نہ بولے نا تے مینوں گگو جاندے تے دکھ ہوندا جانا, لیکن میں جانا ویاڑی ہے, راتوں رات سفر کر کے صبح دن کا پروگرام میرا ویاڑی. تو عرض کرنا چاہنا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے دس دیتا ہازانی قبرانی والزبانی, ان دو قبروں والے عذاب ہو رہے ہیں. تو پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دس دیتا کہ کیوں عذاب ہو رہے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی دس دیتا کہ ایک انہیں تو پیشاب دے چھٹیاں کو نہیں سی بچتا, دوسرا چگلیاں کرتا سی. پتہ لگا حضور امتی دے ہر عمل نو بھی جان دے. سبحان اللہ. ہر عمل نو بھی جان دے. میں جڑا جملہ کہنے لگا جی توجہ نال سنیا جے, او جڑا نبی عالم دنیا وچ رہ کے عالم برزخ دے اندر دیکھ سکتا ہے, عقیدہ اے رکھنا پڑے گا اور نبی کو امت خزاوت ہوے تو ساری کائنات میں دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بندہ مٹے جائے نا آقا پہ بندہ کیا ہے, بندہ مٹے جائے نا آقا پہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے, بے خبر ہو جو غلاموں, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سرکار باخبر نے. تسی آکھو گے کتوں مانا کڈیا, میں نہ قرآن دی آیت جڑی میں پڑھی ہے, رب فرماندا یا ایھا النبی, یا ایھا النبی. لفظ نبی دے تین مادے ہیں, ایک مادہ ہے النبا, دوسرا مادہ ہے النبو, تیسرا مادہ ہے النبو. ہر مادے دے اعتبار نال چار چار معنی بنتے ہیں. چار نو تین نال ضرب دیو تے چار چیز 12 معنی لفظ نبی دے بنتے ہیں. لفظ نبی دا ایک معنی الظاہر, لفظ نبی دا معنی المظہر, لفظ نبی دا ایک معنی الخارج, لفظ نبی دا معنی المخرج, لفظ نبی دا ایک معنی السامع لصوت الخفی, ہلکی تو ہلکی ترین آواز میں جڑا سن لوے نا انہوں نبی آکھا جاندہ ہے. لفظ نبی دا ایک معنی المکان المرتفع, جیدہ مکان سارے نالے بلے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ حضرت نے ہمیں نہیں آکھا, وہ فرماندے نے سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ جڑا بیٹھے ہوئے نرگل کے بڑے, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے, ہے اسی اونچے سے اونچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. ملک کونین میں انبیاء تاجدار, تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے, پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. غمزدوں کو الزام نتیجے کے ہے, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. سب سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا ہمارا نبی. محبت رکھ بولو سبحان اللہ. زندہ باد. زندہ باد. زندہ باد.
اللہ تیرا بھلا کرے جنہیں میرا ساتھ ہے اسی بھی آپ کو سبحان اللہ سبحان اللہ تو عرض کرنا چاہنا رب فرماتا ہے یا ایھا النبی اے غیب کی خبریں دینے والے اے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے ایسے سیاہ سدت میں جنہیں اکثر حدیثیں جنہیں نا مشکات شریف جمع ہوئی ہیں مشکات شریف بڑے بڑی کتاب ہے حدیث پاک کی پڑھیا کرو گھر دے اندر رکھیا کرو مشکات شریف کا مطالعہ کریا کرو ایک حدیث پاک مشکات شریف کی میرے آقا کریم اپنی مسجد کے اندر آئے تے سرکار دے دو ہتھاں میں دو کتاباں نے تے میرے آقا کریم علیہ السلام فرماندے نے ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل الجنت و اسماء آبائہم و قبائلہم ولا یزاد فیہم ولا ینقص میرے آقا نے فرمایا کتاب رب العالمین نے مینوں عطا فرمائی ہے اس کتاب وچ ہر جنتی دا نام ہے اودے باپ دا نام ہے اودے قبیلے دا نام ہے ولا یزاد فیہم ولا ینقص فرمایا نہ کوئی نا اے دے وچوں گھٹے گا تے نہ کوئی نا اے دے وچوں ودے سبحان اللہ پتہ لگا حضور علیہ السلام کو ہر جنتی دا پتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ نہ کہنے لگا یہ تو پتہ ہے سبحان اللہ جڑا مسیتے پہ کے ڈنڈی ماری جاندے تے پھر سرکار نے کی فرمایا سرکار نے کھپے ہاتھ میں کتاب دے اندر فرمایا ھذا کتاب من رب العالمین فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائلہم ولا یزاد فیہم ولا ینقص فرمایا ہے کتاب رب العالمین کی طرفوں ہے جو ہر جہنمی دا نام ہے او دے باپ دا نام او دے قبیلے دا نام ولا یزاد فیہم ولا ینقص نہ کوئی نہ کٹے گا نہ کوئی بدے سبحان اللہ سبحان اللہ پتہ لگا جنہیں جہنم میں جانا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے وہ دی بھی خبر ہے سرکار ہر جنتی نو بھی جان دینے میرے آقا ہر جہنمی نو بھی جان دینے یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا علم مبارک ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا کہ محبوب علیہ السلام اللہ پاک نے آپ کو جو نہیں جانتے سو تو انہوں سکھا دیتا ہے کہ جو جانتے سن حضور جانتے سن جو نہیں جانتے سن وہ بھی اللہ نے سکھا دیتا ہے وہ حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت یہ تو کیتا نا ایک بندہ بکریاں پہ چراندا سی ایک بیڑیے نے آ کے بکری نوں پھڑ لیا ہن وہ ائی جڑا سی نا بکری چھڑان واسطے جدوں بیڑیے کول گیا نا تے بیڑیے نے رب دی بارگاہ چڑھ کے مولا تو میں زبان عطا فرماوے نا میں نال گل کراں رب نے انہوں زبان عطا فرما دتی تے وہ کی کہندا بیڑیا وہ کہندا ہے اس جڑی نوں کہندا ہے کہ اللہ نے مینوں رزق عطا کیتا تو میرے کول کھو لیا اونے کیا عجیب گل ہے بیڑیاں بھی گلاں کرن لگ پئے نے بیڑیے بھی اللہ اکبر اس بیڑیے نے آکھیا اس تو بھی عجیب گل نہ تینوں سناواں کہ مکے دے اندر ایک اللہ دا نبی دنیا تے جلوہ گر ہویا ہے جو ہو گیا ہے اودی بھی خبر دیندا ہے جو ہو گیا ہوے گا اودی بھی سبحان اللہ اسی تے اس نبی دے جلوہ کرنے والے بنے عالم ماکان وما یکون یعنی جو ہے انہوں بھی جانتے ہیں کہ جو بات بھی چھوڑ والا ہے انہوں بھی جانتے ہیں رب فرماتا ہے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب اسد انہوں بھیجے ہیں عربی کے اندر باسط ارسلہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں توجہ فرماؤ باسط ہمارا بھیجنا ارسلہ ہمارا کچھ دے کے بھیجنا سرکار کو کچھ نے حضور بانو اپنی کی عطا فرمایا میرے آقا فرماتے ہیں اے تیتو مفاتیح خزائن الارض فرمایا اے تیتو مفاتیح خزائن الارض میرے اعلیٰ حضرت ایک نقطہ میں یاد آ رہے ہیں آپ نے دو قرآن دی آیتاں دو مصطفیٰ دے فرمان اکٹھے کر کے ایک نتیجہ کٹیا میں تھوڑے سامنے رکھنا چاہنا توجہ فرماؤ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ غیب کے خزانے کی چابی اللہ کر لے اللہ تو سوا کوئی نہیں جانتا تے دوسرے مقام تے رب فرماتا ہے لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرمایا زمین و آسمان کے خزانے کی چابی اللہ کر لے مقالید بھی جمع منتحل جمع ہے تو مفاتیح بھی جمع منتحل جمع مقالید بھی جمع منتحل جمع تو مفاتیح بھی جمع منتحل جمع یعنی اس تو بعد اگر جمع کوئی ساری غیب دیا خزانے دیا چابیاں بھی اللہ کو تے ساری زمین و آسمان کے خزانے دیا چابیاں بھی اللہ کو لے ان میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے دو فرمان نے سرکار فرمان دے اعطی تو مفاتیح خزائن الارض فرمایا اللہ تعالیٰ نے جڑیاں غیب دیا خزانے دیا چابیاں سی اور ساریاں میں نے عطا فرما دی ہیں
سبحان اللہ تب کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ تے میرے آقا فرماتے ہیں اوتی تو مقالی دا خزائن الارض سے فرمایا زمین دے سارے خزانے دی چابیاں بھی اللہ نے مینوں عطا فرما دتیاں نے. میرے اعلی حضرت جڑا نقطہ ہے تو کڈیا نا وہ فرماتے نے مفاتیح اور مقالید دو لفظ قرآن میں تے حدیث دے وچ استعمال ہوئے نے. وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. حضور فرماتے ہیں اوتی تو مفاتیح خزائن الارض اوتی تو مقالید خزائن الارض. اعلی حضرت فرماتے ہیں مفاتیح تے مقالید تے پہلے تے آخری حرف انہاں نوں جمع کرو. مفاتیح دا پہلا حرف میم ہے آخری حرف ہا ہے. مقالید دا پہلا حرف میم ہے آخری حرف دال ہے. ذرا چاروں حرفوں کو اکٹھا کرو. میم ہا میم دال کس تضاد محمد ہے. اللہ نے ساری کائنات کے خزانے کا مالک محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک ایسے واسطے اے تے قرآن و حدیث نہ اپنے ذوق نال بیان کرنا کہ تسی بھی میرے نال رل کے پڑھو تے ذوق تہاڈا بھی دوبالا ہو جاوے. اسی کہنے خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے ادھر بیٹھے پڑھ لوے. خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے. خدا فرمایا محبوبا زمانے سارے تیرے نے. فرش والے عرش والے دیوانے سارے تیرے نے. میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ہے ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے. کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے. اذاناں وچ نمازاں وچ دروداں وچ سلاماں وچ گونجن ہر زمان اندر ترانے سارے تیرے نے. گونجن ہر زمان اندر ترانے سارے تیرے نے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب اساں تانوں دے کے بھیجا ہے. کہ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے ساری کائنات کے خزانے میں عطا فرما دیے. شریعت کے وچ بھی حضور نو اختیار اللہ پاک نے عطا فرمایا. ایک شخص حضور علیہ السلام کو آیا کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہنا. فرمایا پھر دیر کی ہے. کہنے لگے دسو نمازاں کنیاں پڑھنیاں پڑیں گے. سرکار نے فرمایا 5. اٹھ کے ٹر گیا. فرمایا انہوں بلاؤ. واپس آیا. فرمایا 10 تو کنیاں پڑھے گا. کہنے لگا حضور میں تو صرف 2 ہی پڑھاں گا. کلمہ پڑھانا ہے تو پڑھا دیو. نمازاں صرف 2 ہی پڑھنیاں نہیں. ساری ساری رات جڑیاں نعت خوانی دیاں حاضریاں لواندے ہیں نا یہ فجر دی نماز دے بغیر حاضر ہوندے. ہاں جی اس واسطے نعت خوانی دی محفل نہ 11 بجے یا 11-12 درمیان ختم ہو جانی چاہیے تاکہ اس کے بعد بندہ 4-5 گھنٹے آرام کر کے نماز فجر جماعت میں پڑھے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہیں عشاء دی نماز جماعت میں پڑھی سرکار نے فرمایا انہیں ادھی رات قیام کرنے کا ثواب حاصل کیتا. تو فرمایا جنہیں فجر دی جماعت میں پڑھ لے انہیں ساری رات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت. میلاد کا مقصد تاں ہی پورا ہوتا ہے کہ جب بندہ یعنی دل میں تہیا کر لگے کہ یا اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی آمد کا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہوا ہے. میں حضور علیہ السلام کی ایس سنت کے اج تو بعد میں عمل کراں گا. اپنی ذہن دے اندر بندہ یہ بچھال ہے کہ اج تو بعد اس میلاد پاک دا یہ تحفہ اور اس میلاد پاک دے وچوں میں یہ لنگر سرکار دا لے کے چلیا کہ سرکار دی کوئی ایک سنت زندہ کراں گا. چاہے وہ اے لباس سنت دے مطابق پا لے چاہے وہ چہرے تے داڑھی مبارک جڑی نہ وہ سجا لے چاہے وہ
ایک مسواک اپنی جیب کے اندر رکھ کے نیت کرے کہ میں سرکار دی سنت کے مطابق جڑا نا جی وہ کر رہے ہیں، چاہے وہ امامہ شریف اپنے سر تے بننے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تے عمل کر دیا ہویا میں ایک سنت نو اپنا مانگا ایک برائی چھوڑ دیاں گا جڑی اللہ اور اس کے رسول نے جس کو سانو منع فرمایا ہے۔ میں حدیث کا ترجمہ کرنے لگا، حافظ آ گئے نے تو عرض کرنا چاہنا، حضور نے فرمایا اوتی تو ستن لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، فرمایا اللہ نے مینوں 6 چیزاں عطا فرمائیاں، کسی عام بندے نو تکی اللہ نے کسی نبی نو بھی وہ 6 چیزاں نہیں عطا فرمائیاں۔ کیڑی 6 چیزاں؟ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا میرا دشمن اپنے گھروں ٹر پوے نا اجے مہینے دا سفر باقی ہوے میرا روح طاری ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی سبحان اللہ دی جزاک اللہ محبت۔ سبحان اللہ، فرمایا کروڑ روپے مہینے کا سفر باقی ہوئے میرا روح طاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، فرمایا میں زمین تے قدم رکھا اللہ نے میری قدم رکھن دی برکت نال ساری زمین نو مسجد بنا دینا۔ احلت لی الغنائم، فرمایا اللہ نے مال غنیمت میرے واسطے حلال کر دیتا، میری امت واسطے حلال قرار دے دیتا۔ وختم بی النبیون، فرمایا ختم نبوت تاج بھی اللہ نے مینوں ہی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا موضع النبی نبی، میرے آقا نے فرمایا قصر نبوت محل کی آخری ایک سبحان اللہ، میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سرکار نے فرمایا کہ میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا کہ اللہ تیرے پتر ابراہیم نو نبی بنا کے بھیجا، اگر میرے بعد نبی آنا ہوندا لوکان بعد نبی لکھانا ہوگا، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور میں تو کہنا رب اور نبی بنائے گا ہی نہیں، کیوں؟ جے نبی رب کو اور بنا کے دنیا تے کر لے اس دنیا دے اندر تو پھر آخری نبی دا اعلان رب پہلے کر چکے ہیں، ہن جڑا بعد میں چاہنا ہے وہ آخری نبی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں جی، اس واسطے ختم نبوت دا تاج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سر تے اسے تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ساڈا اہل سنت دا ایڈا پکا تے پیڈا کیتا ہے نا، ساڈا تو تک ختم بھی پورا نہیں ہوندا جدوں تک اسی ختم نبوت علی تا آیت سبحان اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ تو عرض کرنا چاہنا میرے آقا نے فرمایا ان کو شفاعت، اللہ نے مینوں شفاعت کا تاج بھی عطا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا اول من انشق عنه الارض ولا فخر، میں حدیث پڑھی ہے ترجمہ کر کے بس میں اجازت چاہوں گا۔ حدیث میں جڑی پڑھی ہے نا حضور نے فرمایا انا اول من تنشق عنه الارض، فرمایا جب زمین پھٹے گی نا سب تو پہلے زمین وچوں میں نکل کے کھڑا ہوواں گا۔ میں ان جڑا حدیث کا مفہوم بیان کرنے لگا جے نا ایک بڑا ذوق افزا مفہوم ہے، جنوں چنگا لگے سبحان اللہ اس سے ضرور آگنی ہے، توجہ فرماؤ، چپ نہیں رہنا۔ میرے آقا نے یہ کیوں فرمایا انا اول من انشق عنه الارض ولا فخر؟ تصور کرو ساری کائنات منہدم ہو جائے، مٹ جائیں، سارے مکان گر جائیں، درخت گر جائیں، پہاڑ گر جائیں، قیامت آ جائے، ہر کوئی مر جائے، ایک بندہ زمین چوک کے کھڑا ہو گئے، انہوں کی پتہ لگے میں کیڑے پاسے جانا ہے، نہ انہوں پتہ ہوئے میں کیڑے ملک دے اندر کھڑا، کیڑے شہر دے اندر کھڑا، کیڑی بستی دے اندر کھڑا، کس مقام تے کھڑا، کیڑے پاسے میں جانا ہے انہوں پتہ، چپ نہیں رہنا۔ میرے آقا نے فرمایا ہے میرے غلاموں گھبراؤ نہیں، تسی زمین وچوں بعد وچ نکلو گے، میں محمد تہاڈی رہنمائی واسطے پہلے نکل کے کھڑا۔ سبحان اللہ، میں تو جنی تکیا پر تسی تھک گئے ہو، سبحان اللہ، تہاڈی سبحان اللہ دستی پئی ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی پیدائش مولا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا ساڈا کوئی چھوٹا موٹا پروگرام نہیں ہے، بڑا لمبا پروگرام ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے گلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں جل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے چمک دل سے پاتے ہیں سب سب پانے والے۔
میرا دل بھی چمکانے والے اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی دا آخری کلام عرض کرنا چاہنا توجہ فرماؤ آپ فرمانے نے زمین و زمان تمہارے لیے بیٹھے وہ بولے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و مکان تمہارے لیے زمین و چنان تمہارے لیے زمین و جہاں تمہارے لیے اعلیٰ حضرت فرمان دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں زبان بدن میں ہے جان تمہارے لیے آئے یہاں تمہارے بھی کہاں سباب و چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بڑے نگاہ کے تلے سلام کھلے رضا کی زبان تمہارے چمن چمن میں سمن سمن میں پھبن پھبن میں دلن سزائے محل پہ ایسے ملن یہ عمل و امان زمین و زمان زمین و چنان مکین و مکان بنے دو تمہارے لیے اللہ پاک بڑے ذوق بھی سلامت رکھے یاد بس باقی انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو حاضری کی ساتھ حاصل کریں گے آخر دعویٰ